الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی عشرۃ اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 10 بار دن کے آخری حصے میں درود شریف پڑھا، روز قیامت میری شفاعت پا لے گا۔ 10 بار درود پاک صبح، 10 بار شام، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں؟ انعام کتنا بڑا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور نبی پاک کی اللہ کرے ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کرو۔ ہاں یہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا۔ اب میں پوچھتا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ یار روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا، حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں۔ میں ایک بزرگ کا جملہ، وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے، زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس دن زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم مریں گے نا، سکرات کا جو وقت ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، جملے نہیں نکلتے۔ دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو، مثال دیتا ہوں، موٹر سائیکل پہ، گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں، اچانک بریک لگا، سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا، کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے، اب کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے، برا نکلتا ہے، اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ، یا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ یہ جملہ سمجھنا میرا، جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے، جس کے اندر گندگی بھری ہونا ہے، گندی باتیں، بے حیائی، برے دوست میں بیٹھنا، گالی گلوچ، جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا، جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی، چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو دھکا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے۔ جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں، درود پاک میں گزرتے ہوں، کلمہ پاک میں گزرتے ہوں، اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا، کلمہ پاک ہی نکلے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے، کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے، کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے، اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر۔ اپنے برتن کو اچھا بھرو، روز کلمہ پڑھتے رہا کریں۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا ورد کرتا رہے، تاکہ جب میری زبان بھاری ہو، سکرات کا عالم ہو، تو زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا، گالی دیتے ہوئے، بری بات کرتے ہوئے، حرام دیکھتے ہوئے، حرام سنتے ہوئے ہمیں موت نہ آئے۔ ہاں، جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، جن کی گاڑی میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے، سوچو یار اپنے گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ خدا نہ
خدا خواستہ اس حال میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ گانے سنتے سنتے دنیا سے جاؤ گے. لوگوں کو شرم نہیں آتی جہاز کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں. ارے جہاز تو جب پرخچے اڑ جاتے ہیں انسان کے, بندہ ادھر توبہ کرے. شراب پیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, کیونکہ فری ملتی ہے, تو جو کبھی نہیں پیتا وہ بھی پی رہا ہوتا جہاز میں. توبہ توبہ توبہ. تو کیا ہو گیا یار؟ مطلب جدھر گناہ کا موقع ملے کر لینا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری کوئی باؤنڈری ہے؟ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا, حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا, گوہر مقصد ہاتھ آیا, لا الہ الا کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے, دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی, بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے نیند سے بیدار ہو کر, یا نیند نہیں آ رہی, اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں, پھنس گیا ہوں ماں, بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں, واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی؟ ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی, ماں نے سینے لگایا, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا, اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے, وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے, ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں, اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کرے نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی ہے, اول تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نو سیکرٹری, نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا, ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں, کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کریں, کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ, اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ بیمار ہوں, پھنس گیا ہوں مولا, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, روزی کے مسائل ہیں, بیماری کے, جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو.